السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمیں، نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں۔ عزیز دوستو، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تاریخ ادب اردو کے 35 اہم سوالات کے جوابات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ امید ہے آپ ہماری ویڈیو دیکھ کر نئی سے نئی معلومات حاصل کریں گے۔ لہٰذا ہم شروع کرتے ہیں آج تاریخ ادب اردو کے اہم سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، طوطی ہند کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ جواب امیر خسرو۔ سوال نمبر 2، علی عادل شاہ کے درباری شاعر کا نام کیا ہے؟ جواب نصرتی۔ شعراء دہلی نے کس دکنی شاعر کی تقلید کی؟ ولی دکنی۔ سوال نمبر 4، سلطان قلی قطب شاہ اردو میں کیا تخلص کرتے تھے؟ جواب معانی۔ سوال نمبر 5، قلی قطب شاہ کتنے تخلص استعمال کرتے تھے؟ جواب 17۔ سوال نمبر 6، طوطی نامہ کس کی مثنوی ہے؟ طوطی نامہ غواصی کی مثنوی ہے۔ نظم نورس کا موضوع کیا ہے؟ جواب موسیقی۔ نصرتی کو کس مثنوی کے لکھنے پر ملک الشعراء کا خطاب ملا تھا؟ علی نامہ۔ سوال نمبر 9، وہ کون سا دکنی شاعر تھا جس کا پورا کلام ملتا ہے؟ قلی قطب شاہ واحد شاعر تھا جس کا مکمل دیوان پہلی دفعہ منظر عام پر آیا اور جس کے اندر 50,000 اشعار شامل تھے۔ سوال نمبر 10، گلدستہ عشق کس کی مثنوی ہے؟ نصرتی کی۔ مثنوی یوسف زلیخا کس نبینہ شاعر نے لکھی؟ جواب سید میران ہاشمی۔ یہ شعر کس کا ہے؟ خوب رو خوب کام کرتے ہیں، ایک نگہ میں غلام کرتے ہیں، ولی دکنی۔ دہلی میں اردو شعر گوئی نے کب رواج پایا؟ اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں۔ اردو کو اردو معلیٰ کا نام کہاں سے ملا؟ دہلی سے اور شاہ جہاں کے زمانے میں۔ چند اہم گو شعراء کے نام بتائیں۔ شاکر، ناجی، شاہ حاتم۔ شاہ حاتم کا پورا نام بتائیں اور وہ کیا تخلص کرتے تھے؟ شاہ حاتم کا پورا نام ظہور الدین حاتم، تخلص رمز تھا۔ یہ واحد شاعر تھے جنہوں نے ایہام گوئی میں بھی حصہ لیا اور اس کے بعد اصلاح زبان کے اندر بھی انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا اور ان کا تخلص رمز تھا اور انہوں نے ایہام گوئی کی اصلاح کے بعد اصلاح زبان میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا اور اپنے دیوان میں جو شعر تھے جو ایہام گوئی کے متعلق تھے ان کو نکال کر درست اشعار کو ان میں شامل کیا اور اس کا نام دیوان زادہ رکھا۔ شاہ حاتم کے 2 شاگردوں کے نام بتائیں۔ مرزا رفیع سودا، عبدالحی تابہ۔ اردو شاعر کا عہد زریں دور کس کا ہے؟ بہت مشہور سوال، میر سودا اور دارد کا۔ مرزا مظہر جان جہاں کس صوفی سلسلہ سے تعلق رکھتے تھے؟
نقشبندیہ۔ یوسف ثانی کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ عبدالحی تاباں۔ لارا اندلیب کس شاعر کا دیوان ہے؟ ناصر اندلیب کا، جو کہ خواجہ میر درد کے والد تھے۔ خواجہ میر درد کے 3 شاگردوں کے نام بتائیں۔ قائم، فراق، اثر۔ گلزار ارم کس کی تصنیف ہے؟ میر حسن کی۔ میر تقی میر نے اردو شعراء کا تذکرہ کس زبان میں لکھا؟ فارسی میں۔ یاد رہے کہ میر تقی میر کا یہ تذکرہ اردو شعراء کا ہے اور لیکن لکھا ہوا جو ہے فارسی زبان میں۔ ریختی کے موجد کون ہیں؟ سعادت یار خان رنگین۔ انشاء اللہ خان انشاء کی کتاب دریائے لطافت میں تالیف کرنے کے لیے کون جو ہے وہ آپ کے شریک تھے؟ قتیل شفائی۔ درزیل شعر کے شاعر کا نام بتائیں۔ سفر ہے شرط مسافر نواز بتھیرے، ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ حیدر علی آتش۔ جرأت کا اصل نام کیا ہے؟ یحییٰ امان۔ شاہ عالم ثانی کیا تخلص کرتے تھے؟ آفتاب۔ لکھنؤ میں چراغ شاعری کس نے روشن کیا؟ شعراء دہلی نے۔ جب دہلی کے حالات خراب ہوئے تو بہت سارے شعراء نے لکھنؤ کا رخ کیا، لیکن خواجہ میر درد ایک ایسے شاعر تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی دہلی میں بسر کی اور وہیں پر انہیں کی وفات ہوئی۔ مثنوی نظم سراج کے مصنف کون؟ امام بخش ناسخ۔ آتش کے 2 شاگردوں کے نام بتائیں۔ مرزا شوق، دیا شنکر نسیم۔ مرزا شوق نے مثنوی لکھی فریب عشق اور زہر عشق۔ اسی طرح دیا شنکر نسیم کی مثنوی گلزار نسیم بہت مشہور ہے۔ انشاء اللہ خان شاہ کے والد کا نام کیا تھا؟ مصدر۔ شعر کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ وزن، قافیہ، قصد۔ اور شعر کے لیے ردیف کا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ ایک نئی ایجاد تھی جو بات کے اندر جو ہے وہ غزل کے ساتھ جوڑ دی گئی، لیکن غزل کے اندر اصل جو چیز ہے وہ وزن اور قافیہ کا ہونا ضروری ہے، چونکہ شعر نام ہی اس کا ہوتا ہے کہ جو بالارادہ لکھا گیا ہو، یعنی کہ ارادہ ہو شعر کے لکھنے کا تو اسے شعر کہا جاتا ہے۔ تو شعر کے اندر 3 خوبیاں یا 3 اس کے جز، وزن، قافیہ اور قصد۔ خاور نامہ کس کی مثنوی ہے؟ کمال خان رستمی کی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ معلومات اچھی لگی ہوں۔ آپ ہمارے چینل معلم اردو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ یہ ہماری معلومات زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔